دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگے، سانس بھاری ہو جائے، سینہ گھٹنے لگے اور دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگیں، جیسے کوئی خطرہ سامنے کھڑا ہو؟ نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی بری خبر، پھر بھی جسم خوف سے بھر جائے، سانس قابو میں نہ رہے، دماغ ایک ہی بات دہراتا رہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یا کسی چھوٹی سی بات پر ذہن میں خیالات کا ایسا طوفان آ جائے کہ راتوں کی نیند اڑ جائے۔ کبھی کسی بھیڑ والی جگہ پر عجیب سی گھبراہٹ، کبھی کسی اہم میٹنگ یا انٹرویو سے پہلے ہاتھوں کا ٹھنڈا پڑ جانا، اور کبھی صرف اس بات پر بے چینی یا کسی کے میسج کا جواب نہ آئے تو فوراً منفی اندازے لگانا۔ اگر آپ نے یہ سب محسوس کیا ہے تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سب ایسے تجربات ہیں جن میں سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا دماغ ہمارے قابو میں نہیں رہا، جیسے وہ ہمیں فکر، خوف اور ذہنی تھکن کے ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں گھماتا رہتا ہے۔ اگر یہ سب آپ کو جاننا پہچاننا لگ رہا ہے تو یاد رکھیں، اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ کمزور لوگوں کا نہیں، بلکہ انسان ہونے کی ایک قدرتی علامت ہے۔ یہیں سے ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے، کیا ہمارا دماغ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا ہمارا دماغ باقی ہمارے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک عجیب سا احساس ہے، جسم بھی ہمارا، دماغ بھی ہمارا، مگر وہ ہماری بات نہیں سن رہا۔ وہ ہمیں ایسی کہانیاں سناتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے خطرات دکھاتا ہے جو موجود ہی نہیں ہوتے، اور ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ بس اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ سچ بتانے والی ہوں جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا، بے چینی کا اصل سائنسی راز، اور وہ طریقہ جس سے خوف آہستہ آہستہ آپ پر سے اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم اسی اندرونی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دماغ ایسا کیوں کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، ہم اسے کیسے اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا سب سے مضبوط دوست بنا سکتے ہیں۔ آج ہم اسی سوال کا جواب سائنس اور سمجھ کے ساتھ تلاش کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ آپ کے دماغ کو نیا زاویہ دینے والی ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مسئلے کی اصل جڑ بے چینی ہے، اور بے چینی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ بے چینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے دماغ میں دو اہم نظام کام کرتے ہیں۔ پہلا نظام ہے امیگڈالا، یعنی ہمارا جذباتی دماغ۔ یہ دماغ کا بہت پرانا حصہ ہے، بالکل ایک چوکیدار کی طرح۔ اس کا ایک ہی کام ہے ہمیں خطرے سے بچانا، اور خطرہ محسوس کرتے ہی فوراً الارم بجا دینا۔ امیگڈالا دماغ کا الارم سسٹم ہے۔ جیسے ہی اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ فوراً جسم کو الرٹ کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس چھوٹی، پٹھوں میں تناؤ، یہ سب اسی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو ہمیں آگ، جنگلی جانور یا کسی اچانک حادثے سے بچاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب الارم بلا وجہ بجنے لگے۔ امیگڈالا کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ خطرہ حقیقی ہے یا صرف تصور میں ہے۔ امتحان، انٹرویو، بھیڑ یا کسی کا جواب نہ دینا، ان سب کو بھی امیگڈالا خطرہ سمجھ سکتا ہے۔ امیگڈالا کا ایک ہی مقصد ہے، ہماری بقا، اور یہ سب اس لیے ہے جسم لڑو یا بھاگو، یعنی فائٹ یا فلائٹ کے لیے تیار ہو جائے۔ اکثر یہ پرانی یادوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بچپن کا کوئی ڈر، کوئی برا تجربہ جو دماغ کے کسی کونے میں محفوظ رہ جاتا ہے، اور پھر سالوں بعد اچانک وہی خوف بغیر کسی وجہ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نظام کی طرف۔ یہ ہے کارٹیکس، یعنی سوچنے والا دماغ۔ سوچنے اور تجزیہ کرنے والا دماغ ہے۔ کارٹیکس سے پیدا ہونے والی بے چینی آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ یہ خیالات کا ایک جال ہے جو ہم خود ہی بنتے ہیں۔ مثلاً نوکری کے انٹرویو سے پہلے ذہن میں آتا ہے، اگر سوال غلط ہو گیا تو، اگر مجھے پسند نہ کیا گیا تو، اگر نوکری نہ ملی تو میرا کیا ہوگا۔ ایک خیال دوسرے کو جنم دیتا ہے،
اور دماغ بدترین ممکنہ کہانی بنا لیتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو سوال پوچھتا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر سب کچھ غلط ہو گیا تو؟ یہ بے چینی آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ یہ خیالات کا ایک جال ہے جو ہم خود ہی بنتے ہیں، اور اس قسم کی بے چینی میں انسان باہر سے بالکل نارمل لگ سکتا ہے، لیکن اندر دماغ بدترین ممکنہ کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ بے چینی پر قابو پانے کی سب سے پہلی اور اہم کنجی یہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہماری گھبراہٹ امیگڈالا سے آ رہی ہے یا کارٹیکس سے، کیونکہ دونوں کا علاج بالکل مختلف ہے۔ جسمانی گھبراہٹ کا حل: جب امیگڈالا ایکٹیو ہو تو منطق کام نہیں کرتی۔ اس وقت خود کو یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ امیگڈالا الفاظ نہیں سمجھتی، جسم کے سگنل سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیں جسم کے ذریعے دماغ کو سکون دینا ہوتا ہے، اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ گہری سانس کی مشق کی جائے۔ 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس لیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ سانس چھوڑیں، اور 4 سیکنڈ سانس باہر روکیں۔ صرف چند منٹ میں اعصابی نظام پرسکون ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح زمین پر پاؤں محسوس کرنا، اپنے ارد گرد چیزوں پر توجہ دینا، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالنا یا ہلکی واک کرنا بھی فوراً فائدہ دیتا ہے۔ سوچ کی بے چینی کو کیسے ٹھیک کریں؟ کارٹیکس کی بے چینی کی بنیاد ہوتی ہے سوچنے کے وہ غلط انداز جو حقیقت کو توڑ مروڑ کر دکھاتے ہیں، جنہیں سائنس میں کنجنیٹو ڈسٹورشن کہا جاتا ہے۔ مثلاً چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا لینا، دوسروں کے ذہن پڑھنے کا گمان، یا یہ سوچ کہ اگر سب پرفیکٹ نہیں تو سب ناکام ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر نہیں بلکہ لچکدار ہے، اور ہمارا دماغ بدل سکتا ہے۔ سائنس اسے نیوروپلاسٹی کہتی ہے، یعنی جس طرح ہم نئی عادتیں سیکھتے ہیں اسی طرح نئی سوچ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم بار بار حقیقت پسند اور متوازن سوچ اپناتے ہیں تو دماغ میں نئے راستے بنتے ہیں جو آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہم ایک گہرے نقطے تک پہنچتے ہیں جو سب سے طاقتور قدم ہے، اور وہ ہے قبولیت کا۔ بے چینی سے لڑنا نہیں بلکہ اسے قبول کرنا سیکھیں۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس لمحے میں جو محسوس ہو رہا ہے اسے بغیر ڈر کے محسوس کرنا۔ جتنا ہم خوف سے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دماغ سیکھتا ہے کہ یہ احساس تکلیف دہ ضرور ہے مگر خطرناک نہیں۔ آخر میں ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اسی سوال پر غور کرنا خوف کو حکمت میں بدلنے کی شروعات ہے۔ آپ کی بے چینی آپ کو کیا سکھانا چاہتی ہے؟ بے چینی دشمن نہیں بلکہ پیغام ہو تو؟ اکثر بے چینی بس ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ شور نہیں بلکہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے، ذرا رک جاؤ، کچھ تو ہے جس پر توجہ دینی ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کا دماغ آپ کے خلاف نہیں ہے، وہ بس آپ کو بچانا چاہتا ہے، چاہے طریقہ غلط ہو۔ جب ہم اسے دشمن کے بجائے ایک پیغام سمجھتے ہیں تو خوف آہستہ آہستہ سمجھ میں بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ آپ کا دشمن نہیں، وہ صرف آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جس دن آپ نے بے چینی سے لڑنا چھوڑ کر اسے سمجھنا شروع کیا، اسی دن خوف کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے، اور آپ سکون کی طرف اپنا راستہ خود بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو خاموشی سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ مزید ایسی سائنسی اور زندگی بدلنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔